امیر شام کے دور امام علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انت منی بمنزلتی ہارون من سب کو یاد ہے نا، انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ. میں مثال دے کر سمجھا رہا ہوں، حدیث تھی سب کو یاد تھی. اقتدار کی طرف سے آرڈر، مفتی کی طرف سے متن، اور خطیب کی طرف سے زبان، اور ممبر اس کے لیے استعمال ہوا تمام ممبروں سے. اب ایک حدیث اس انداز میں پڑھی جانے لگی کہ رسول اللہ نے علی سے کہا تھا انت منی بمنزلتی قارون من موسیٰ. ہارون کی جگہ قارون لگا دیا کہ رسول اللہ نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے قارون کی موسیٰ کے ساتھ. یعنی بالکل مفہوم الٹ کر شخصیت کو کریش کرنے کی کوشش. اہل البیت علیہ السلام کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا، اس طرح کے چیلنجز کا، اور اس چیلنج کا سامنا کرتے ہوئے اہل البیت نے جو قربانی دی کربلا کی، یہ کوئی چھوٹی قربانی نہیں ہے. جتنا بڑا فساد تھا، جتنی بڑی بیماری تھی، اور اس بیماری نے پورے اسلامی اس معاشرے کے پورے وجود کو اپنے قبضے میں جکڑ رکھا تھا، اس کے لیے جس طرح کے آپریشن کی ضرورت تھی وہ آپریشن کوئی چھوٹا موٹا نہیں تھا. اگر کسی کے ذہن میں پس، کسی کے بدن میں پس جمع ہو جائے تو جتنا زیادہ پس ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لیے چیرنا بھی اتنا بڑا پڑتا ہے. جتنا زیادہ زخم ہوتا ہے، کینسر ہوتا ہے، اس کو کاٹنے کے لیے آپریشن بھی اتنا بڑا کرنا پڑتا ہے. حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے جس معاشرے کے اندر نبی کریم کے خاندان کی توہین، تنقیص اور ان کی فضیلتوں کو چھپانے اور ان کی برائیوں کو عام کرنے کی جو جد و جہد نظر آئی، اس کے مقابلے میں جب تخت پر آ کر ایک ایسا شخص جس کا حسب نسب سب کو معلوم تھا، جس کے کرتوت سب کو معلوم تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ بیٹھا تو خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے